نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کریم کورس کی 48ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورۃ البلد کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 20 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلاقتحم فا اس کا ترجمہ ہے پس، لا اس کا ترجمہ ہے نہیں، اور اقتحم اس کا ترجمہ ہے داخل ہوا. تو فلاقتحم اس کا ترجمہ ہو گیا پس وہ نہیں داخل ہوا. العقبہ، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں. العقبہ گھاٹی میں، ترجمہ ہوگا گھاٹی میں، پس وہ نہیں داخل ہوا گھاٹی میں. وما ادراکا، واو اس کا ترجمہ اور ہے، ما اس کا ترجمہ ہے کس چیز نے. یہ سوال کے لیے ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہے کس چیز نے. ادرا اس کا ترجمہ ہے خبر دی. ادراک کہتے ہیں خبر دینا، تو ادرا خبر دی. اور کاف ساتھ ضمیر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا تجھ کو. کس چیز نے خبر دی تجھ کو. اور اگر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی مراد لیا جائے تو پھر آپ کو کے ساتھ ترجمہ کریں گے. وما ادراکا تو ترجمہ ہو جائے گا اور کس چیز نے خبر دی تجھے. مل عقبہ، ما اس کا ترجمہ ہے کیا ہے، اور العقبہ اس کا ترجمہ ہے گھاٹی. تو اب ترجمہ ہو جائے گا مل عقبہ کیا ہے گھاٹی. کس چیز نے خبر دی تجھے کہ کیا ہے گھاٹی. فکو رقبہ، فکو اس کا ترجمہ ہے چھڑانا، آزاد کروانا، چھڑانا. راقبہ گردن کو کہتے ہیں، تو فکو راقبہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا گردن کا چھڑانا ہے، گردن کا آزاد کروانا ہے، گردن کا چھڑانا ہے، یعنی غلام کو آزاد کروانا ہے. او اطعام، او اس کا ترجمہ ہے یا، واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے، او کا ترجمہ یا. اطعام، اطعام کا ترجمہ ہے کھانا کھلانا، کھانا کھلانا. تو او اطعام یا کھانا کھلانا ہے. فی یومن ایسے دن میں، فی اس کا ترجمہ ہے میں، اور یوم اس کا ترجمہ ہے دن. تو ترجمہ ہو جائے گا فی یومن دن میں، لیکن آگے آنے والے الفاظ کی وجہ سے ایسے کا لفظ بھی ساتھ لگائیں گے. ایسے دن میں
ذی مسغبہ، ذی اس کا ترجمہ ہے والا، ذو اور ذی اس کا ترجمہ ہوتا ہے والا، اور مسغبہ اس کا ترجمہ ہے بھوک. تو ذی مسغبہ جو بھوک والا ہے، یعنی قحط کے زمانے میں، تنگی کے زمانے میں جو بھوک والا ہے. تو کھانا کھلانا ہے کس کو؟ یتیمن، یتیم کو. ذا مقربہ، ذا اس کا ترجمہ ہے والا، اور مقربہ اس کا ترجمہ ہے قربت. تو ذا مقربہ کا ترجمہ ہو گیا قربت والا، یعنی قریبی رشتہ دار. تو ذا مقربہ جو قربت والا ہے، جو قرابت دار ہے، ایسے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، جو قرابت دار ہے. او مسکینن، او اس کا ترجمہ ہے یا، مسکین کا ترجمہ مسکین ہی ہے. تو اب ترجمہ ہو جائے گا یا مسکین کو ذا متربہ، ذا اس کا ترجمہ ہے والا، متربہ اردو میں بھی تربت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مٹی. تو ذا متربہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا مٹی والا ہے، یا ایسے مسکین کو جو مٹی والا ہے، یا ایسے مسکین کو جو مٹی والا ہے. ثم کان، پھر، ثم کا ترجمہ ہے پھر، اور کان اس کا ترجمہ ہے تھا. تو ثم کان پھر وہ تھا، وہ ترجمہ کر رہے ہیں. کانا میں جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے اس کا، پھر وہ تھا. من الذین، من اس کا ترجمہ ہے سے، اور الذین اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں. تو من الذین اس کا ترجمہ ہو جائے گا ان لوگوں سے. پھر وہ تھا ان لوگوں میں سے. من کا ترجمہ ہے میں سے، ترجمہ یہاں میں سے کریں گے تو ذرا تفصیلی ترجمہ ہو جائے گا. پھر وہ تھا ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا، واو اس کا ترجمہ ہے اور، تواصوا تواسی کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. مصدری ترجمہ ہے اس کا ایک دوسرے کو وصیت کرنا. تواصوا فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک دوسرے کو وصیت کی. اب مکمل ترجمہ ہوگا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبری، با اس کا ترجمہ یہاں پر کی کے ساتھ کر دیں گے، اور کے ساتھ ترجمہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اور صبر کا معنی صبر ہی ہے. تو بالصبری صبر کی، با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا صبر کی. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالمرحمہ بالصبر کی طرح ہی اس کا ترجمہ ہوگا بالمرحمہ، رحم کی، رحم کھانے کی، ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کی. اولئک، اولئک کا ترجمہ ہوتا ہے یہ لوگ، یہ لوگ. اصحاب المیمنہ، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب کا مطلب ہے ساتھی. ساتھی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے والا، یہ والے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اصحاب کا لفظی ترجمہ ہے ساتھی، لیکن یہاں پر ترجمہ ہوتا ہے والے. اور میمنہ اس کا ترجمہ ہے دایاں ہاتھ، دائیں طرف، دایاں ہاتھ، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اصحاب المیمنہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف والے. والذین، واو کا ترجمہ اور ہے، الذین اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ، اور کفروا
اس کا ترجمہ ہے کفر کرنا، فعل ماضی ہے، تو جنہوں نے کفر کیا، کفرو جنہوں نے کفر کیا، تو اب پورا ترجمہ ہو جائے گا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تو یہاں انکار کے ساتھ ترجمہ زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا، با اس کا یہاں پر ترجمہ لفظ کا کے ساتھ کر دیں گے، لفظی ترجمہ ہے کے ساتھ، لفظی ترجمہ ہے کے ساتھ، لیکن کا کے ساتھ یہاں پر با محاورہ ترجمہ کر دیں گے۔ آیات کا معنی آیات ہے، نہ ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے ہماری، تو بھی آیاتنا کا ترجمہ ہو گیا ہماری آیات کا، جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہم وہ لوگ، اصحاب المشأمہ، اب یہ وہی لفظ ہے، اصحاب کا معنی ہے والے، اور مشأمہ اس کا ترجمہ ہے بائیں ہاتھ یا بائیں طرف، تو اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، وہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، بائیں طرف والے، علیہم، اعلی اس کا ترجمہ ہے پر، ہم ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے ان، تو علیہم کا ترجمہ ہو جائے گا ان پر ہے، لیکن مستقبل میں یہ واقعہ پیش آئے گا تو اب ترجمہ کریں گے ان پر ہوگی نارن، نار اس کا ترجمہ آگ ہے، اور مؤصدہ اس کا ترجمہ ہے بند کی ہوئی، مؤصدہ کا ترجمہ ہے بند کی ہوئی، تو ان پر ہوگی آگ بند کی ہوئی۔ اب ان الفاظ اور آیات کریمہ کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ فلقتحم العقبہ، پس وہ نہیں داخل ہوا العقبہ گھاٹی میں، وما ادراکا، اور کس چیز نے خبر دی تجھے، مل عقبہ کیا ہے گھاٹی، فکو رقبہ وہ گردن کا چھڑانا ہے، او اطعام یا کھانا کھلانا ہے، فی یومن ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا ہے، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت دار ہے، او مسکینن یا کسی مسکین کو، ذا متربہ جو مٹی والا ہے، ثم کانا پھر وہ تھا، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا